بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق سے ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں وہ کس اعتبار سے اہم ہیں؟ جی، پہلی وہی ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی، اور اس طرح سے علم کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی۔ وہ ہے ریویلڈ نالج، یعنی قرآن و سنت کا یہ علم۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ علم الاسماء بھی ہمیں عطا فرمائے، یہ ایکوائرڈ نالج جو سائنس سے ٹیکنالوجی کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ صحیح روش کیا ہے کہ علم الوحی کے شیلٹر میں اس علم الاسماء کو، سائنس سے ٹیکنالوجی کو ہم سمجھیں گے تو واقعتاً یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اور دیکھیے ان 5 آیات میں فوکس جو ہے وہ علم پر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تخلیق کیا۔ یعنی یہ جو پڑھنا ہے یہ حیوانی طرز پر نہیں ہوگا، یعنی یہ ہے کہ بس دیوانہ وار جو بھی علم ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا جائے، اور شیلٹر جو ہے وہ ریویلڈ نالج کا، قرآن و سنت کا، اس سے آزاد ہو کر ہم یہ سائنس سے ٹیکنالوجی سمجھیں، نہیں، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تخلیق کیا۔ یعنی سائنس کا جو علم ہے وہ بھی رب کے نام کے ساتھ ہی ہوگا، اسے رب کے نام کے ساتھ ہی سیکھا جائے گا، علم وحی کے سائے میں سیکھا جائے گا، تو یہ ہمارے لیے نعمت بنے گی، ورنہ زحمت بن جائے گی۔ خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو تخلیق کیا علقہ سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ اقرأ، دوبارہ سے حکم دیا جا رہا ہے، 2 مرتبہ آپ دیکھیں گے پہلی وحی 5 آیات میں 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور علم کے لیے موٹیویشن ہے۔ فرمایا کہ اقرأ، اور پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا جو رب ہے وہ سب سے کریم وہ ذات، الذی علم بالقلم، اور جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یعنی پڑھنے پر فوکس ہے، اور جو سورس آف نالج ہے اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ قلم، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علم انسان کے اندر ایک روشنی ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ علم نافع جب بنتا ہے کہ جب یہ ریویلڈ نالج کا شیلٹر ہے کہ جو کہ اوپر ہو۔ بس یہ بنیادی بات ہے کہ جو ذہن میں رکھنی۔ اور سب سے زیادہ جو فوکس ہے اور پروموٹ کیا گیا علم کو، وہ کس دین نے کیا ہے؟ وہ دین اسلام نے کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہم یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہوں گے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت عابد پر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ 14ویں کے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر۔ تو لہٰذا یہ علم کی جو بھی صاحب علم لوگ ہیں اس کی قدر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور بہرحال حضرت علی سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ دولت بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ملتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، اس لیے کہ دولت قارون اور فرعون کو ملتی ہے، اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ انسان کو دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ صاحب دولت کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اور صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت مند بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اور صاحب علم سخی ہوتا ہے۔ اور دولت کو چور چرا سکتا ہے، اور علم کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ دولت غرور سکھاتی، اور علم حلم اور بردباری ہے کہ جو کہ سکھاتا ہے۔ اور دولت کی حد ہوتی ہے، اور علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی کہ من جاء الموت وهو يطلب العلم، یعنی ایک شخص کو موت آ جائے کس حال میں؟ کہ جب کہ وہ علم کا طالب تھا، علم حاصل کر رہا تھا، ابھی علم کی کمپلیشن نہیں ہوئی لیکن علم حاصل کر رہا تھا، اور اسی کیفیت میں اس کی موت آ گئی۔ لیکن علم حاصل کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ وہ اسلام کو جو ہے وہ زندہ کرے، اسلام کو جو ہے وہ ریوائول آف اسلام اس کا مقصد تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اعزاز ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
صاحب علم کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی وہ علم نافع جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ جو واقعتاً قرآن و سنت کے ذریعے سے پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہمارے لیے نفع کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ ارآہ استغنا، کہ جب کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن منہ پہ چھالے نہیں پڑ رہے، میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہوں، ہاتھ جو ہے وہ شل نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ فوری پکڑ نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو آزاد ہوں، بے پرواہ ہوں، اور یہ ہے کہ جو چاہے کروں۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ بندے کو اس دنیا میں کیا چیز وہ سیدھا رکھتی ہے، کن خرابیوں سے اس کو کیا چیز ہے کہ جو کہ بچاتی ہے۔ تو فرمایا ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک انسان تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ احساس لوٹنے کا رب کی طرف، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا اکیلے، یہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا، ایمان بالآخرت جتنا مضبوط ہو جائے گا، انسان کا عمل اس دنیا میں کانٹے کی طرح سیدھا ہوتا جائے گا۔ یہ ہے مسئلے کا حل۔ فرمایا کہ تجھے لوٹنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا تو آزمائش ہے، رب کی طرف تجھے لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اب ابو جہل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اے نبی آپ نے اسے دیکھا کہ جو روکتا ہے، کس سے؟ عبداً اذا صلی، ایک بندے کو کہ جب کہ وہ نماز پڑھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز، اور کس طرح سے یہ آپ کو زد و کوب کرتا تھا، ابو جہل اذیت دیتا تھا اور روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اور بھلا تم دیکھو کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا، تو لہٰذا اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اور جھولی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے خود پھیلائی ابو جہل کے لیے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور بھلا نبی آپ دیکھیں کہ اگر اس نے جھٹلایا ہے حق کو اور اس نے منہ موڑا ہے، الم یعلم بان اللہ یرہ، تو کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ اس طرز عمل سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم لازماً اسے جو ہے وہ گھسیٹیں گے۔ اور وہ پیشانی کیسی ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یعنی وہ پیشانی کے جو کہ جھوٹی ہے اور گناہ گار کی پیشانی ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو میں ان کی گردن پر جو ہے وہ معاذ اللہ پاؤں رکھ دوں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے، یعنی یہ کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک دفعہ اس نے ارادہ کیا تو دیکھا کہ آگ کی خندق ہے اور اس میں آگ ہے کہ جو کہ بھڑکی ہے اللہ کے رسول اور اس کے درمیان، تو وہ آگے اس جرت کے لیے وہ بڑھ نہیں سکا۔ تو فرمایا کہ لنصفعا بالناصیہ، تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اسے لازماً گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کے جو کہ جھوٹی اور گناہ گار کی پیشانی۔ فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے اپنے جتھے کو۔ سندعو الزبانیہ، تو ہم بھی پھر اپنے پیادوں کو، اپنے فرشتوں کو جو ہے وہ بلائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں اور آپ تو سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی جو ہے وہ نزدیک ہو جائیے۔ سورۃ القدر ہے، اور اس صورت میں شب قدر، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کا بیان بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو کس رات میں اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یہ قدر کی رات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتیں طاق راتیں، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، 2 درجے ہیں، ایک لوح محفوظ سے اور آسمائے دنیا پر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا ایک ہی رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں، ایک یکدم اس آسمائے دنیا پر لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کے لیے انزال کی اصطلاح تھی۔ پھر یہ ہے کہ اس آسمائے دنیا سے تدریجاً، نجماً نجماً، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، تو یہ تنزیل کا معاملہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے نزول کا پہلے درجے کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا ادراک کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بات ہم نے آغاز میں سمجھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سمجھانے والوں نے خوب سمجھایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی قدر کیسے بڑھ گئی، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس رات میں کون سا کلام نازل ہوا ہے؟ یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ اور سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ جس فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن نازل ہوا اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا اسے انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، جس مہینے قرآن نازل ہوا اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا، رمضان المبارک۔ جس رات قرآن نازل ہوا 1000 مہینوں سے اسے بہتر قرار دے دیا گیا۔ جس خطے میں قرآن نازل ہوا، یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، مکہ مدینہ سراؤنڈنگ ایریاز، اسے دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی، ایک نماز یہاں پڑھیں، ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں، 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ جس امت کو قرآن کا حامل بنایا گیا، امت محمدیہ، اسے بہترین امت قرار دے دی گیا قرآن مجید میں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ جس شخص نے قرآن کو سیکھا سکھایا، بخاری کی روایت میں، اسے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ بہترین کی بات ہو رہی ہے، خیرکم، بیسٹ امونگ یو، گڈ بیٹر کی بات نہیں۔ اسی طرح سے جس محفل میں قرآن کو سیکھا سکھایا جائے، مسلم کی روایت وہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ سکینت محفل والوں پر نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید سے کسی بھی شے کی وابستگی کسی بھی درجے میں قائم ہو جائے تو اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس محفل کو بھی ہم اس حدیث کا مصداق بنا دے، اور واقعتاً اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر صرف سننے کے بعد ہم سنانے والے ہو جائیں، اس قرآن کے داعی بن کر لوٹیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ صدقہ جاریہ تو ہمارے لیے وہ بنیں گے کہ جو کہ جن تک ہم پہنچائیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہماری کئی گنا منزل ہے کہ جو کہ قدر وہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہرحال یہ لیلۃ القدر ہماری تو بہرحال 27ویں شب ہی کو جو ہے وہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، بائی دا وے کیا کہتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ کس طرح سے بازار جو ہے وہ سج جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر یعنی ہلا گلا ہے کہ جو کہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ریسٹورنٹس ہیں کہ جو کہ آباد ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل آزادی کا معاملہ 27ویں شب کے بعد۔ تو بہرحال اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ بھئی صرف 27ویں شب نہیں، 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اچھا، صرف رت جگہ کرنا ہے لیلۃ القدر میں یا کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ بس رت جگہ ہو رہا ہے اور گپ شپ چل رہی ہے، اور گروپس ہیں کہ جو کہ نوجوانوں کے بنے، اور پوری رات جو وہ کالی کی جا رہی ہے الغم شلم ادھر ادھر کی باتوں۔ حالانکہ یہ کہ یہ عبادت کی رات ہے، اللہ سے قریب ہونے کی رات ہے، اور یہ ہے کہ قرآن مجید سے تمسک کی جو وہ رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو ہماری صحیح رہی ہے ان طاق راتوں میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ فرمایا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے انتظام کے لیے، یعنی سال بھر کے جو بھی احکامات ہیں وہ لے کے فرشتے ہیں کہ جو کہ نازل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رات کیسی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی یہ ہے کہ سلامتی ہی سلامتی، ہر یعنی رات اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی کا معاملہ ہے کہ جو کہ پوری رات وہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جو بھی راتوں میں ہم نے عبادات کی ہیں، اس میں جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البینہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان ہے، اور ساتھ ہی بدترین مخلوق کون سی ہے اور بہترین مخلوق کون سی ہے اس کو بھی واضح کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل جو ہے وہ آ جائے۔ اور یہ البینہ کی وضاحت ہے، 2 چیزوں سے آگے کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، رسول من اللہ، یعنی پہلی چیز کیا ہے بینہ میں شامل، وہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یتلو صحفا مطہرہ، اور دوسری چیز یہ کہ جو پاکیزہ صحیفے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا 2 چیزیں جمع کر دی گئیں بینہ میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام موجود ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب
تفرقے میں نہ پڑے، فرقہ فرقہ گروہ در گروہ نہ ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس یہ کھلی دلیل یعنی بینہ وہ آ گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اب اس بینہ سے کرنا کیا ہے، اس بینہ کے ذریعے سے جو کرنے کا کام ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم صرف اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے خالص اپنی بندگی کو کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے، اور آگے دیکھیں پھر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ وہ الگ سے آ رہا ہے کہ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، اور یہ یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی جو ہے وہ مضبوط دین ہے۔ آج ہمارا پورا تصور عبادت کا کیا ہے؟ صرف یہ ارکان اسلام کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کل عبادت ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ عبادت کا تذکرہ اوپر آ گیا، نماز اور زکوٰۃ کو الگ سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کچھ اور ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کل عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت کے جز تو ہیں، یہ مراسم عبودیت تو ہیں، یہ موڈز آف ورشپ تو ہیں، یہ پوری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں تیار تو کر رہے ہیں، لیکن پوری زندگی اللہ کی غلامی، اس کی محبت کے ساتھ، یہ ہے عبادت کا تصور جو بہت یعنی واضح طور پر ہم پچھلی آیات میں اور مواقعوں پر ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوتے ہوئے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی تو ہیں بدترین مخلوق، یہی تو ہیں شر البریہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد جو خیر البریہ ہیں، بہترین مخلوق وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کا جو بدلہ ہے ان کے رب کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشگی کے باغات کہ جن کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہتے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے جب وہ ڈرے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک ڈر، ایک خوف وہ انسان کے اندر سما جائے تو وہ خوف سارے خوفوں سے اس کے نجات دے دیتا ہے۔ اور وہ کس کا خوف ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کیا ڈر ہو کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنا خوف نصیب فرمائے، اور یہ رضا کا اعلان ہمارے لیے بھی فرما دے۔ اب اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، روز قیامت زمین کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا کردار ہوگا، اس کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زوردار انداز ہے اس سورت کا، جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہلا ماری جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ یہ زمین باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن وہ اپنے حالات ہیں کہ جو کہ بیان کرے گی۔ یعنی ایک گواہیاں تو ہم پہلے پڑھ کر آئے، یہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے روز قیامت، اس کے خلاف یہ کھالیں ہیں کہ جو کہ گواہی دیں گے۔ ایک گواہی اور آ گئی کہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ تیرے اس ناہنجار نے، تیرے یعنی اس مجرم بندے نے میری اس زمین کے اس حصے پر یہ گناہ ہیں کہ جو کہ کیے۔ تو لہٰذا یہ اپنی خبریں ہیں کہ جو کہ بیان کرے گی۔ بیان ربک اوحی لہا، اور کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم ہے کہ جو کہ بھیجا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر ہیں کہ جو کہ نکلیں گے کہ تاکہ وہ ان کے اعمال انہیں دکھا دے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، کیا الفاظ آگے ہیں؟ یَرَهُ، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی گناہ یا برائی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یعنی آج تو یہ آیتوں پر کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا، یہ کیمرے کے جو کہ وجود میں آ گئے کہ جو انسان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک جملے کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں، اور کئی سالوں کے بعد بھی وہ ایک ایک ادا کو جو ہے وہ اپنے دیکھ سکتا ہے۔ تو جب انسان اس بات پر قادر ہے
تو جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ ہمارے ایک ایک عمل کی ایک ایک کیفیت کو جو ہے وہ پوری فلم پہلے انسان سے لے کر اور آخری انسان تک جو ہے وہ وہاں پر اجتماع ہوگا، سب کو دکھاتا. اور دیکھیں اسی وجہ سے قیامت کی جو رسوائی ہے یہ سب سے بڑی رسوائی ہے کہ اس میں علماء، فقہاء، صلحاء، انبیاء اور سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اگر ہماری بدعمالیوں کی پوری فلم وہ سب کو دکھا دی جائے تو واقعتاً یہ اصل جو ہے وہ رسوائی کا معاملہ ہے. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائی، اور یہ کہ پھر مجھے کسی اور سے جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے پوچھنے کی، ایسی کوئی مختصر نصیحت. تو آپ نے یہی دو آیات ہیں کہ جو کہ اسے فرمانے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس نے یہ دو آیات لیں اور فرمایا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دو آیات ہی کافی ہیں، میری اصلاح کے لیے یہ دو آیات ہی کافی ہیں. تو اللہ کے رسول یعنی آپ سوچیں 6000 سے زائد آیات میں سے دو آیات اس کے لیے کفایت کا وہ ذریعہ بن رہی ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے. یہ دو آیتیں لے کے اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے کہ جو کہ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں بھی ان آیات پر جو ہے وہ غور و فکر نصیب فرمائے کہ کوئی بھی عمل ضائع ہونے والا نہیں. حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی نا کہ بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل چاہے وہ چٹانوں پر، پہاڑوں کی کھو میں جا کے، آسمانوں میں جا کے کیا جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس دن سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ العادیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے اور ہانپنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، اور پھر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالنے والے ان گھوڑوں کی. فالمغیرات صبحا، اور پھر یہ ہے فالمغیرات صبحا، اور پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت شب خون اور غارت گری کرنے والے ان گھوڑوں کی. تو یہی وہ گھوڑے ہیں کہ جو کہ عرب کے معاشرے میں اس وقت یہ وہ تیز رفتار سواری ہوا کرتی تھی کہ جو دشمنوں کی جنگ کے دوران صفے چیرتے ہوئے اندر جو ہے وہ گھس جایا کرتے تھے. تو ان کی قسمیں ہیں کہ جو کہ کھائی جا رہی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر یہ ہے کہ گرد اڑاتے ہوئے ان گھوڑوں کی. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے ان گھوڑوں کی قسم. اب لازم بات ہے گھوڑوں کا ذکر یہاں پر کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے نا، اس میں ایک میسج ہے کہ بھئی گھوڑوں کا جو مالک ہے یعنی وہ گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ صرف جو ہے وہ پانی اور گھاس پھوس ہے کہ جو کہ دیتا ہے، لیکن وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ انسان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ذرا اپنے مالک کو دیکھو، تم اپنے رب کو دیکھو، اس نے تمہیں کیا کچھ ہے کہ جو کہ دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھو، انسان بھی دیکھے اپنے آپ کو کہ وہ کیا کرتا ہے اپنے رب کے لیے، وہ اس کی نعمتوں پر کوئی شکر بھی بجاتا لاتا ہے کہ نہیں. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے. یعنی یہ ہے کہ اپنی کرتوتوں سے وہ واقف ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ خیر یعنی خیر یہاں مال کے لیے آیا ہے کہ وہ بے شک مال کی محبت میں سخت ہے، بہت گرفتار ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے مردے کے جو کہ قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور وہ سامنے آ جائے گا وہ کچھ کہ جو سینوں میں ہے. یعنی اعمال کے پیچھے ہمارے کیا نیتیں کار فرما ہیں، وہ ساری نیتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہاں پر جانچے گا، وہ بھی سامنے لے آیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب جو ہے وہ باخبر ہوگا. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ القاریہ یہ قیامت کا ایک نام ہے، جیسے الحاقہ ہے، صاخہ ہے، اسی طرح القاریہ ہے. اور یہ ہے کہ یہ وہی نقشہ ہے کہ عرب کی سرزمین میں یہ ابتدائی صورتیں اللہ کے رسول پر نازل ہو رہی تھیں، اور عرب کو جو ہے وہ آپ انسانیت کو اس دن سے جو ہے وہ خبردار کر رہے تھے کہ وہ قیامت کا دن کہ جس میں ایک ایک عمل جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا، تمام کو جو ہے وہ زندہ کر کے لایا جائے گا. تو یہ یعنی وہ جو نقشہ الطاف حسین حالی مروم نے کھینچا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہرا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ، وہ قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی، اور وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہ القاریہ. وما ادراک ما القاریہ،
اور تم کیا سمجھے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے۔ اور پھر دو ہی نتائج ہیں، فرمایا جا رہا ہے فاما من ثقلت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے اس دن بھاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ تو پسندیدہ اور آرام میں ہوگا، ایسی زندگی میں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، گناہوں کے پلڑے جو ہے وہ جھک گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اور یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں بار بار کہ یہ کس نے دہکائی آگ؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دہکائی ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب سورۃ التکاثر ہے، کثرت کی حوث جو انسان کے اندر مال کی اور دیگر چیزوں کی اسباب کی وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا انجام وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حوث نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال، اور مال ہی کی حوث ہے کہ ایک وادی جو ہے وہ مال کی اسے دے دی جائے تو اس کی خواہش کیا ہوگی کہ دوسری وادی بھی ہے کہ جو کہ مال کی اسے مل جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کھا کے انسان نے ختم کر دیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور اللہ کے راستے میں لگا کے اسے محفوظ کر دیا۔ تو اصل محفوظ ہونے والا مال کون سا ہے؟ وہ بینک آف اللہ انلمیٹڈ، یعنی جس میں بڑھا چڑھا کے بغیر کسی حساب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے بینکس جو دنیا کے ہیں وہ تو سارے لمیٹڈ ہیں، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، لیکن اللہ کے راستے میں جو مال لگے گا وہ ان لمیٹڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تمہیں کثرت کی حوث نے، اس کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم یقیناً جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں، کاش کہ تم علم یقین سے جو ہے وہ جان لیتے۔ لترون الجحیم، اور تم لازماً دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم پھر اسے یقین کی، عین الیقین سے جو ہے وہ دیکھو گے، یعنی یہ ہے کہ تمہیں یعنی علم الیقین بھی حاصل ہوگا، عین الیقین بھی جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اکبر، یہ وہ آیت ہے کہ جو کہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تم سے لازماً اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں نعمتیں تو ہم پڑھ کر آئے قرآن مجید میں کہ کاؤنٹ لیس، ہم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن یہ ہے کہ احساس تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ احساس ہی کی کیفیت ہے کہ جو اللہ کا پھر شکر گزار بناتی ہے، اس کے قریب کرتی ہے۔ وہ واقعتاً بڑا رولا دینے والا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ دین کی خاطر انہوں نے جو قربانیاں ہیں کہ جو کہ دی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تو لہٰذا کئی دن سے فاقوں کی کیفیت سے جب وہ آپ گزرتے تھے، تو ایک موقع ایسا ہی آیا کہ کئی دن کے فاقوں سے تھے آپ تھے، اور پریشانی کی کیفیت میں حجرے سے باہر نکلے۔ تو بہرحال جب باہر آئے تو دیکھا صدیق اکبر بھی باہر ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ بھی بھوکے ہیں کئی دنوں سے۔ پھر حضرت عمر کو دیکھا، وہ بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، اور وہ بھی کئی دن سے بھوکے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے، لیکن اپنے ان ساتھیوں کی بھوک جو ہے وہ برداشت نہیں، اور دونوں کو لے کر جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے، اور یہ ہے کہ ان کے گھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اکابرین آ گئے ہیں تو وہ تو خوشی سے جو ہے وہ نہال ہو گئے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر آئے ہیں۔ فوراً جو ہے وہ اپنے ایک بکری کو جو ہے وہ ذبح کیا، اور گوشت اس کا بھون کر، اور یہ ہے کہ کھجور وہ لا کے اور ٹھنڈا پانی لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو جاری ہو، اور یہ ہے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے پر جو ہے وہ ایک گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس پر کچھ کھجوریں رکھی، اور ساتھی سے فرمایا کہ یہ عائشہ کو دے آؤ، کئی دنوں سے جو ہے وہ اس نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی۔
یہ کیوں بھوک دی اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو اس دین کو پہنچانے کے لیے ہم تک، اور کیسی کیسی پریشانی اللہ کے رسول نے برداشت کی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین آپ پر قربان. بڑے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے والدین آپ پر قربان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اور جو قربانیاں ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ کسی درجے میں آپ کے مشن میں جو ہے وہ شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب یہ نعمتیں سامنے آئی تھیں تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ اے عمر ان نعمتوں کے بارے میں روز قیامت تم سے سوال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد سورۃ العصر ہے، بہت جامع صورت ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. قرآن مجید میں جو مختصر ترین صورتیں ہیں ان کی تعداد آیات کی وہ 3 ہوتی ہیں، اور یہ تین ہی صورتیں ہیں، عصر، نصر، کوثر. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 3 آیات پر مشتمل ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ ابتدائی صورتیں مکی دور کی اور بہت جامع، پورا منتخب نصاب. اب آپ ذہن میں لے کر آ جائیں کہ جہاں جہاں ہم نے منتخب نصاب کے حوالے آپ کو دیے تھے نا کہ بھئی یہ موضوع ہے کہ جو کہ دین کا جامع تصور، دینی فرائض کا جامع تصور، وہ آپ کو منتخب نصاب میں جو ہے وہ مل جائے گا. جو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے ایک نصاب ان 2 سوالات کو سرچ کر کے کہ جہاں جہاں دین اور دینی فرائض کا جامع تصور آیا وہ منتخب نصاب، وہ نصاب مرتب ہو گیا اور ان مقامات کو جمع کر لیا گیا. اس پورے منتخب نصاب کی جڑ اور بنیاد وہ سورہ عصر ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ کو اس میں جو 4 لوازم نجات آ رہے ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو لہٰذا پورے قرآن مجید میں انہی کی تفصیلات ہیں کہ جو کہ آپ کو ملیں گی. ایمان کے مباحث بھی ہم پڑھ کر آئے، سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے، سورہ فاتحہ میں پڑھ کر آئے، سورۃ النور کے اس آیت نمبر 35 میں ہمیں ایمان کی مثالیں ہیں کہ جو کہ آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم نے دیکھی. اسی طرح عمل صالح، فرد کی سطح پر یہ عمل صالح کا جو بھی معاملہ ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا. یعنی قرآن مجید میں جو فنڈامنٹل پراپرٹیز ہیں ایک بندہ مومن کی، بنیادی اوصاف، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کے کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہمارے سامنے آئے. پھر یہ ہے کہ تکمیلی اوصاف کا ذکر سورہ فرقان میں آ گیا. پھر فرض سے اوپر بڑھ کے عمل صالح کا معاملہ وہ خاندان پر جاتا ہے تو سورہ تحریم میں خاندان کی سطح پر عمل صالح کی وضاحت آ گئی. پھر معاشرتی سطح پر سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی. پھر ریاستی سطح پر سورہ حجرات میں عمل صالح کی کیفیت آ گئی. اسی طرح سے جو ہے وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے مضامین پورے قرآن مجید میں بکھرے پڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو قرآن مجید کا انڈیکس بھی ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو مضامین کی تفصیلات جس طرح سے کتاب کا انڈیکس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ موضوعات کے کیپشنز آ جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کی تفصیلات پورے کتاب میں ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ اصل میں وہ 4 کوڈز ہیں، یوں سمجھیں کہ جو جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے ہمیں چاہیے. یعنی یہ 4 کوڈز ہیں، یہ چاروں کوڈز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ڈلیں گے تو پھر واقعتاً وہ جنت کا دروازہ ہے کہ جو کہ ہمارے لیے کھلے گا. اور یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 2 میں ایک ہیومن ٹریجڈی کا بیان ہے اور پھر امید کی ایک کرن ہے کہ جو آخری آیت میں وہ دکھائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لازم بات ہے جب آپ رجوع الی القرآن کورس میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تو اس میں تو پھر ہم ان مضامین کو 3-3 4-4 گھنٹوں میں جو ہے وہ کور کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی روکوں گا بھی یہاں پر. لازمات ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن یہ ہے کہ راہ نجات کے نام سے ایک کتابچہ انشاءاللہ استاد محترم کا آپ کو مل جائے گا مکتبے سے، اور منتخب نصاب میں بھی اس صورت کی تفصیل ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کے. یعنی یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ یہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس نے وہ مجرموں کو بھی دیکھا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ضد اور ہر دھرمی ہے کہ جو کہ دکھائی. اللہ نے انسانی تاریخ، اس زمانے نے انسانی تاریخ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس نے واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے.
بہت زور آور قوموں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے من اشد منا قوہ کے نعرے ہیں کہ جو کہ لگائے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے اس فرعون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھا اور اس زمانے نے دیکھا۔ تو لہٰذا یہ زمانہ گواہ ہے پوری انسانی تاریخ پر، اور ایک لمبی چادر تانے ہوئے پوری انسانی تاریخ پر۔ اس کی قسم ہے کہ جو کہ کھائی جا رہی ہے، کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور اس میں جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو بھی پیش نظر ہے کہ جو کہ رکھا جانا چاہیے کہ وقت کی قدر اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے کریں کہ یہ زمانہ سو تیزی سے گزر رہا۔ یہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے یہ ہمیں کیا میسیج دے رہی؟ ہر انسان کو میسیج دے رہی کہ بھئی تمہارا جو اصل مقام ہے تم قریب ہو رہے ہو اس کے، وہ قبر میں جانے کا وقت ہے کہ جو کہ تمہارا قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال جب گزرتا ہے تو مغرب جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہوتی ہے، اور کیک ہے کہ جو کہ کاٹا جا رہا ہوتا ہے، اور انہی کی اندھی تقلید میں آج مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ بھئی میرا ایک سال جو میرے لیے زندگی متعین ہے، ساتھ متعین ہے، اس میں ایک سال میرا کم ہو گیا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو پچھتاوا ہوگا بندہ مومن کو وہ روز قیامت کس پر ہوگا؟ اپنے اس وقت کے ضائع ہونے پر ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ اب وقت کی قدر کرنے کے بعد اور اس کا احساس دلانے کے بعد کہ یہ تیزی سے وقت ہے جو کہ گزر رہا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور ایک ہیومن ٹریجڈی کا آیت نمبر 2 میں بیان ہے کہ بے شک انسان واقعی خسارے میں ہے۔ یہ جو عربی میں خسر کا لفظ آتا ہے یہ 2-3 ہزار یا 2-3 لاکھ روپے کے خسارے یا 1-2 کھوکے کے خسارے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوٹل لاس کی بات ہے۔ خسر کا جو لفظ آتا ہے یہ ٹوٹل لاس، یعنی ہمیشگی کا لاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خسارے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اس ہیومن ٹریجڈی کے بعد ایک ایکسیپشن ہے، ایک امید کی کرن ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس عظیم خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے باہم مل کر حق کی وصیت کی اور جنہوں نے باہم مل کر صبر کی جو ہے وہ تاکید کی۔ تو کتنی باتیں آ گئیں اس عظیم خسارے سے بچنے کے لیے؟ 4 باتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کون سا ایمان؟ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، وہ ایمان کہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، تصدیق بالقلب والا ایمان کہ جس کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، یہ ایمان مطلوب ہے۔ پھر ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، جس شے پر انسان کو یقین ہو جائے اس پر انسان کا عمل جو ہے وہ لازماً صادر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ عمل صالح، اور عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ ایسا عمل کہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہو کہ وہ انسان کو اسفل سافلین سے اٹھا کے اسے احسن تقویم اس تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ اور عمل صالح کی کنڈیشنز کیا ہیں وہ بھی ہم نے سمجھی تھیں، یعنی عمل صالح کے لیے کون سا عمل وہ کوالیفائی کرے گا، وہ ایلیجبل ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ خلاف سنت نہ ہو، یعنی وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے مثال آپ کو دی تھی نا، یعنی 4 رکعت عشاء کی نماز جو کہ ہمیں فرض ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی امام کہے کہ نہیں میں آج 4 کے بجائے کتنی 6 رکعتیں پڑھاؤں گا آپ کو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اللہ سے لو لگانے میں، تو کیا وہ 6 رکعتیں ہمیں قبول ہوں گی اس امام سے عشاء کے فرض نماز میں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہوگی کہ بھئی سنت کی مہر نہیں ہے اس پر۔ وہ 4 رکعت ہی فرض ہیں کہ جو کہ عشاء میں ہم نے پڑھنے، 6 نہیں پڑھنے، چاہے جتنا بھی لطف آ رہا ہو، جتنے بھی آپ اچھے کلمات اس میں ادا کریں۔ اسی طرح اذان کی مثال دی تھی کہ اذان کے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ کس جملے پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی مؤذن کہے کہ نہیں جی میں تو محمد رسول اللہ پورا کلمہ ہے کہ جو کہ پڑھوں گا اور اس پر اختتام کروں گا، تو وہ اذان قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو سنت کے خلاف وہ عمل ہے کہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل وہ ہو کس کی رضا کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر وہ للہیت ہونی چاہیے۔ پھر وہ عمل جو ہے وہ معروف بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو بڑی ایک دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی غریبوں کے لیے کہ بھئی یہ جو غریب لوگ بستے ہیں ان کو تو کئی وقت کا کھانا نہیں ملتا، تو لہٰذا اب میں کیا کرتا ہوں، ان کو کھانا پرووائڈ کرتا ہوں، اور کھانا میں مال کہاں سے لاؤں گا؟ میں امیروں کے اور ڈیفنس میں جا کے گھروں کو لوٹوں گا، ان میں ڈاکے ڈالوں گا اور پیسہ لا کر اور ان غریبوں کی مدد ہے کھانے پینے کے حوالے سے وہ میں کروں گا۔ تو کیا خیال ہے اس عمل کو قبول کیا جائے گا معاشرے میں؟ کیا یہ عمل معروف ہوگا؟ نہیں، یہ تو منکر ہوگا نا۔
تو لہٰذا عمل معروف بھی ہونا چاہیے، خلاف سنت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس عمل میں للہیت ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں عمل صالح کے لیے کہ عمل پھر وہ عمل صالح کو کوالیفائی کرے گا۔ فرمایا کہ جو سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں، جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور عمل صالح کی پھر مزید ایکسٹینشن ہے، یہ عمل صالح صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو۔ تو ایسا انسان کہ جو اپنی ذات تک عمل صالح کر رہا ہے اسے تو سیلفش انسان کہا جاتا ہے، خود غرض انسان کہا جاتا ہے، اسے معاشرے کی فکر ہی نہیں۔ تو لہٰذا اب عمل صالح کی ایکسٹینشن 2 باتوں میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے باہم مل کر حق کی تلقین کی اور باہم مل کر صبر کی تاکید کی۔ تواصوا کے لفظ میں پوری ایک اجتماعیت کا تصور ہے، جیسے امیر تنظیم کی بات میں بھی یہ بات آ رہی تھی نا کہ یہ تواصو میں ایک پوری اجتماعیت کا ایک تصور موجود ہے، باہم مل کر، اکیلے اکیلے نہیں، باہم مل کر انہوں نے حق کی وصیت کی۔ اور لازم بات ہے، ہم نے سمجھا کہ حق کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، الحق و مر۔ جب بھی معاشرے میں حق بیان کیا جائے گا تو جن کے مفادات باطل نظام سے ہیں انہیں تو کھلتی ہے یہ بات، حق کو وہ قبول نہیں کرتے تو وہ پھر پوری رکاوٹ ہے کہ جو کہ کھڑی کرتے، اور ریٹیلیشن ہوتی ہے، اس میں پھر صبر کے مراحل آتے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ اگلا کام کیا کرتے ہیں، حق کے نتیجے میں جو بھی مصائب آئیں تو وتواصوا بالصبر، وہ باہم مل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہے کہ جو کہ کرتے۔ اور یہ باہم ملنا، اسی کے لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماعیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بنائی۔ اور جب اللہ کے رسول کے بعد، اب یہ ذمہ داری تو ہمارے کاندھوں پر ہے نا، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ، پورا تصور ہمارے سامنے اجتماعیت کا اور دینی فرائض کا آیا۔ تو جب انقلابی جماعت وجود میں آئے گی تو لہٰذا اس کا اساس اور منہج یہی ہوگا، بیت سموتات کے ذریعے سے اس دین کی جد و جہد کے لیے وہ ایک اجتماعیت بنے گی اور پھر وہ باطل نظام سے ٹکرائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً ان 4 جو راہ نجات اور مائل سٹونز ہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق دے۔ اور یہ پاسنگ مارکس کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھے گا، یہ ہائر گریڈز کی بات نہیں ہو رہی، یہ انداز نہیں ہے کہ بہت اونچے مقام حاصل کرنے کے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور تواصی بالحق و تواصی بالصبر کیا، نہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اس خسارے سے بچنے والے یہ 4 کام ہیں۔ یہ پاسنگ مارکس کی بات ہو رہی، یعنی ایک معیار دے دیا گیا کامیابی اور ناکامی کا، کہ دنیا میں ایک شخص ہے کہ جو سلور اسپون میں پلنے والا ہے، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں، اس کے پروٹوکولز ہیں، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس شخص کے پاس اگر یہ 4 چیزیں نہیں، کون سی؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو وہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں انتہائی ناکام انسان۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ جو جھوپڑ پٹی میں پلنے والا ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی آسائشیں نہیں دیکھی، کوئی پروٹوکول اس کے نہیں، لیکن اگر 4 چیزیں اس کے پاس ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو وہ اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں انتہائی کامیاب انسان۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً سورہ عصر کے مضامین کو سمجھ کر اور ان 4 لوازم نجات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ الہمزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان کی سیرت و کردار کی پستی کا بیان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ہمز اور لمز کرنے والوں کے لیے، یعنی تانا زن اور جو عیب جوئی کرنے والا، لگائے بجائی کرنے والا ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ان دونوں خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دوسروں کی عزت جو ہے وہ پامال کرنے والا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ کہ جس نے مال جمع کیا اور پھر اسے گن گن کے رکھا، یعنی مال کی محبت کی ایک تصویر کشی وہ کی جا رہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یہ مال اس کے کام آنے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ لازماً حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا ادراک، کیا سمجھے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی، وہ اس کے شعلے قناتوں کی طرح، انہا علیہم موصدہ، اور وہ ان پر بند کی بھی ہوگی، وہ اسی آگ میں جو ہے وہ اندر بند کر دیے جائیں گے، فی امد ممددہ، اور وہ آگ، اس کے شعلے وہ لمبے لمبے ستونوں کی جو ہے وہ طرح ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کی توفیق دے۔
اب اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اس میں اصحاب الفیل، ہاتھی، فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو، تو اصحاب الفیل ہاتھی والے، ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے، اور یہ 50 دن قبل کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ ہاتھی والے اصل میں یمن کے عیسائی تھے، اور جن کا جو سرغنہ تھا وہ ابرہہ تھا، اور یہ ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ یمن سے شام جو یہ تجارتی فوائد قریش کو حاصل ہوتے ہیں، ٹریڈ کاروانز جو کہ ان کے گزرتے تھے آزادانہ، تو اس کے بجائے یہ فوائد تجارتی جو ہے وہ اہل یمن کو جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو لہٰذا اس نے قریش کی مذہبی جو ایک حیثیت تھی بیت اللہ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ ہے کہ جو کہ یمن میں بنائی، اور اہل عرب کو جو ہے وہ اس میں حج کرنے کی دعوت دی کہ بیت اللہ کے بجائے اس کلیس میں جو ہے وہ حج ادا کرے۔ تو کسی نے اس کی دعوت کو جو ہے وہ قبول نہ کیا، تو بہرحال ضد اور انتقام کے جذبے میں اس نے پھر 60,000 کا ہاتھیوں والا لشکر ہے کہ جو کہ تیار کیا، اور اس کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بعض اللہ بیت اللہ کو جو ہے وہ پھر شہید کرے گا۔ تو بہرحال وہ روانہ ہوا۔ اب جب قریب پہنچا تو حضرت عبد المطلب کے اس نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس کے پاس آئے، ابرہہ کے پاس، اور کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی ابرہہ کو کہ بھائی میں اس کے اللہ کے جو ہے وہ گھر کو ڈھانے آ رہا ہوں، اس کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو لہٰذا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں جس کا مالک ہوں اونٹوں کا، مجھے اس کی فکر ہے، اور جو بیت اللہ کا مالک ہے تو لہٰذا وہ اپنے گھر کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یعنی اتنا کامل یقین تھا عرب کو کہ اس بیت اللہ کا جو وہ مالک کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا داؤ بیکار نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر ابابیل ہیں کہ جو کہ بھیجے۔ یعنی اب ابابیل یہ اصل میں ہم کہتے ہیں یہ پرندوں کا نام ہے، یہ بچپن سے ایک غلطی ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں وہ عام ہو گئی۔ ابابیل عربی میں کہتے ہیں ان دا فارم آف گروپس، یعنی جھنڈ کے جھنڈ۔ آپ ترجمہ بھی دیکھیں گے تو ابابیل کا آپ کو ترجمہ نظر آئے گا جھنڈ کے جھنڈ، تو لہٰذا یہ پرندوں کا نام نہیں۔ اور قدیم مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ بعد میں کبھی دیکھے گئے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ پرندے ہیں کہ جو کہ چھوٹے چھوٹے وہ بھیجے گئے جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان پر وہ کنکریاں پھینکتے تھے سنگ گل کی، فجعلہم کعصف معقول، اور پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ یعنی جس پر بھی وہ کنکری لگتی تھی، وہ پتھر لگتا تھا، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند اس کا جسم ہے کہ جو کہ پگھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا، اللہ تعالیٰ امریکہ، اسرائیل اور جو بھی اس کے یعنی مدد کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے یہ نیست و نابود ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہرا نہیں سکتے۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے کہ جو کہ قریش وہ کیا کرتے تھے۔ گرم علاقے یعنی یہ سردی میں یمن کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے، وہ گرم علاقہ تھا، اور یہ ہے کہ گرمی میں یہ شام کی طرف جو کہ سرد علاقہ تھا اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یعنی انہیں یہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے، لیکن تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس انہیں بھی چاہیے کہ اس گھر کے رب، بیت اللہ کے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ اور انہیں اچھی طرح سے، میں نے واقعہ سنایا عبد المطلب کا، انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ خانہ کعبہ کا رب کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر بھی 360 بت بنا کے یہ مشرکین مکہ وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع، اور رب کون ہے؟ آج یہ رب ہی کی پہچان ہم بھول گئے، ورنہ عہد الست میں یہ رب کا اقرار ہم کر کے آئے تھے نا، عہد الست، الست بربکم، لیکن یہ ہے کہ آج یہ رب ہی کو ہم بھول گئے۔ آج دنیا میں انسان آ کے اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے، کسی کا الہ وہ یہ نفس بن جاتا ہے۔ جبھی قرآن میں 2 دفعہ الفاظ آئے، ارائیتا یا فرائیتا من اتخذ الہ ہواہ، نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لی۔ من چاہے زندگی بسر کر رہا ہے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ کر، کسی کا یہ مال اور دولت رب بن جاتا ہے۔
دھرم و دینار رب بن جاتے ہیں. جب یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 23 عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ جس نے اپنے رب ہی کو تبدیل کر لیا، مال رب بن گیا، نفس رب بن گیا. تو بہرحال یہ رب کو بھول جاتا ہے انسان کہ جو واقعتاً اسے الذی اطعمہ من جوع، کہ جس نے اسے بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہ من خوف، اور خوف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے امن بخشا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اسی کو اپنا مالک مان کر اور اسی کی بندگی میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاقی کمزوریوں کا بیان، اور یہ اخلاقی کمزوریاں انسان کے اندر جو آتی ہیں اس کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ آخرت کا اسے خیال نہ رہنا. فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اور کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہی وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور انہیں رغبت نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ مصلین. ذرا غور کیجئے گا، کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں. آج تو رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے 5 وقت کی نماز کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق یہ بھی مانگیں کہ یہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، یہ رمضان میں تو فرض نہیں ہے فقط، یہ رمضان کے بعد بھی فرض ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور پر فجر کی نماز، کہ پہلے ہی دن جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ 1 سے 1.5 سب بمشکل وہ رہ جاتی ہے، ابھی جو ہے وہ آخری سب تک بات جا رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی کس کے لیے ہے؟ کہ جو اپنی نمازوں میں جو وہ غفلت برتتے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً 5 وقت کا باجماعت نمازی جو ہے وہ بننے کی توفیق دے. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام ضرورت کی چیزیں بھی جو مانگی جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس کنجوسی سے اور اس دل کی سختی سے جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا جا رہا ہے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی جو ہے وہ سورت یہ سورہ کوثر ہے، اور سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے، جو بالکل آغاز میں ہے، اور سب سے چھوٹی سورت ہے کہ جو کہ اب اختتام پر آ رہی ہے آخری صورتوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے نبی آپ کو کوثر وہ عطا فرمائے. اس میں بھی 2 رائے ہیں، یعنی کوثر سے مراد ایک مراد جو ہے وہ قرآن لیا گیا، ایک مراد جو ہے وہ اس سے حوض کوثر میدان حشر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ماننے والوں کو وہ پلائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ جام ہمیں بھی اللہ کے رسول کے دست مبارک سے پینا نصیب فرما دے. اور پھر یہ ہے کہ ایک خیر کثیر، یعنی وہ قرآن مجید کی دولت، یہ بھی مراد لی گئی. فرمایا فصلی لربک ونحر، فصلی لربک ونحر، پس نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور ونحر، اور نہر کیجئے. یہ نہر ویسے خاص طور پر اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جنرل قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی نماز اپنے رب کی پڑھیے اور قربانی کیجئے. اور یہی وجہ ہے، دیکھیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ترتیب ہماری کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم قربانی کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کی، پھر کیا کرتے ہیں؟ قربانی. حکم یہی ہے ترتیب میں، فصلی لربک، پہلے آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کی نماز پڑھیے، ونحر، اور پھر جو ہے وہ قربانی کیجئے. فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی اللہ کے رسول وہی نامراد ہوگا. یعنی آج آپ دیکھیں، اور قریش والوں نے تانے دیے تھے نا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 2 بچے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بچپنے میں جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو اب یہ قریش والوں نے تانے دیے کہ اب تو ان کی نسل ہی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ تو ابتر ہو گئے معاذ اللہ. تو لہٰذا اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا. اور آج ابو جہل، ابو لہب، اس سے تعلق جوڑنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. کیا اپنے بچوں کے ہم نام ابو جہل، ابو لہب رکھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ گالی بنا دیے گئے. فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا. اب اس کے بعد سورہ کافرون ہے، کافروں سے اعلان برات وہ کی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ یہ قریش مکہ اس کے سردار آئے کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کو پوج لیتے، 1 سال آپ ہمارے معبودان یعنی معبودوں کو پوج لیں. تو لہٰذا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ سورہ کافرون میں اس کا انکار آتا ہے تکرار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرمائے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرنے والے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ تمہارے معبودان باطل، ان کی کوئی حیثیت نہیں.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرنے والے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو بہت کیٹیگوریکل انداز میں یہ ڈینائل ہے کہ جو کہ ہو گیا کہ یہ جو تم اپنا یہ فلسفہ لے کر آئے ہو کہ ایک سال آپ اور ایک سال ہم، نہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ اور اعلان بیزاری ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا نظام اور یہ دین حق پر ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ حق پر دین تو ہو ہی نہیں سکتا، تم سمجھتے ہو تو پھر تم عمل کرو اپنے دین پر، ولی دین، اور میرے لیے جو ہے وہ میرا دین ہے۔ سورۃ النصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح جو ہے وہ آ جائے، اور فتح مکہ کی طرف اشارہ۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور نبی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی فتح مکہ کے بعد جوک در جوک لوگ ہیں کہ جو کہ داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الوفود کا سال ہے کہ جو کہ یعنی عام الوفود قرار دے دیا گیا کہ جس میں وفود کے وفود دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ فسبح بحمد ربک، پس نبی آپ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ یعنی اس پورے مشن کے دوران جو بھی خطائیں ساتھیوں سے ہوئی ہیں اس پر آپ بخشش طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، بدترین دشمن ابو لہب، اور یہ واحد دشمن ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری صورت ہے کہ جو اس کی مذمت میں قرآن مجید میں نازل کی۔ ہم نے سورہ تحریم میں 3 کیفیات پڑھی تھیں، اچھا ماحول، برا کردار، برا ماحول، اچھا کردار، اچھا ماحول اور اچھا کردار، وہ تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ اب برا ماحول اور برا کردار، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائے، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہوا۔ یعنی یہ جب کوہ صفا پر آپ چڑھے، ختم نبو یعنی جب ظہور کا معاملہ ہوا آپ کے، اور ابتدائی 3 سال اگر آپ یاد کریں، بلکہ وہ یعنی 3 سال کے بعد جب آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، لہٰذا یہ کہ ڈنکی کی چوٹ پر آپ بیان کریں تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جو ہے وہ آخرت کی یاد ہے کہ جو کہ دلائے۔ اور یہ ابو لہب بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس وجہ سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کے اس کردار پر مذمت میں یہ صورت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور وہ کہ جو کہ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتے ہوئی آگ میں۔ اور دنیا میں بھی روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک لاش ہے کہ جو کہ سڑتی رہی، اس کی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، چھوت کی بیماری سے جب وہ ہلاک ہوا۔ اور اس کی جو بیوی ہے جس کا نام ام جمیل آتا ہے، وہ بھی آگ بھڑکانے والوں میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ برا ماحول، برا کردار۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، کہ جو ایندھن جو ہے وہ لادنے والی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی جو ہے وہ رسی ہے، یعنی اس طرح سے یہ ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر جو ہے وہ اٹک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نافرمانوں کے انجام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد 3 قل ہیں، آخری قرآن مجید کی یہ 3 صورتیں ہیں، بڑی اہم ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے۔ اور سورہ اخلاص یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر حدیث مبارکہ میں اس سورہ اخلاص کو قرار دیا گیا۔ یعنی پورے قرآن مجید میں توحید ہی کے دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ توحید کا خزانہ ہے کہ جو کہ جامع انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اور مشرکین کا جو سوال تھا کہ بھئی اللہ کیسا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ وہ یکتا ہے، یعنی کائنات میں ہر شے وہ جوڑے کی مانند ہے، لیکن ایک ذات ہے کہ جس کا جوڑا نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اے نبی آپ فرمائیے کہ وہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی انسانوں کی ضرورت اس کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ یہ انسان اگر نیکیاں کریں گے اپنے بھلے کے لیے کریں گے، کوئی نافرمانی کرے گا اپنے نقصان کے لیے کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لہٰذا اللہ کے یکتا ہونے کا یہ جامع انداز میں اعلان ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی کف نہیں، اس کی کوئی ند نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔
تو بہرحال کیسے پھر تم نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو جو ہے وہ برابر کیے دے رہے ہو؟ اب اس کے بعد یہ دو صورتیں ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ان کے لیے حدیث میں نام آتا ہے موعظتین، یعنی اس میں اللہ کی پناہ ہے کہ جو شرور سے مانگی جا رہی، اور یہ ہے کہ سورۃ الفلق اس میں بیرونی جو شرور ہیں کہ جو باہر سے انسان پر لاحق ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، اور جو سورۃ الناس ہے اس میں باطنی شرور سے حفاظت کی یہ دعا ہے۔ دونوں صورتوں کا جو ایک خاص پس منظر ہے وہ بھی جو ہے وہ نوٹ کیجئے، بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اور اس نے جادو کیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس جب آپ لوٹے ہیں، اور جس کا اثر اللہ کے رسول پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ ایک آپ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کام کر نہیں رہے ہوتے تھے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جادو کا وہ اثر تھا۔ بہرحال وحی کے ذریعے سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بھئی اس طرح سے یہ جادو کر کے اور وہ سامان جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے، تو آپ نے پھر ان اشیاء کو ساتھیوں سے منگوایا ہے، اور ان اشیاء میں کہ جن پر جادو کر کے وہ رکھا گیا تھا اس میں کنگھی تھی، اور بالوں میں ایک تانت کے اندر جو ہے وہ 11 گریں ہیں کہ جو کہ پڑی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک موم کا پتلا بھی تھا اور اس میں 11 یعنی سوئیاں بھی تھیں کہ جو کہ چبھئی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے اور آ کر جو ہے وہ بتایا کہ آپ یہ موعظتین ہیں کہ جو کہ پڑھیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ تھی جو بالوں پر باندھی گئی تھی، وہ 11 گرہیں تھیں، وہ ایک ایک کر کے کھلتی جاتی تھی، اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی ہے کہ جو کہ نکلتی جاتی تھی، اور بہرحال خاتمے تک آپ پہنچے ہیں ان دونوں صورتوں کے، تو 11 گرہیں ہیں کہ جو باندھی گئی تھیں وہ کھل گئیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں صورتوں کی آیتیں بھی آپ دیکھیں وہ کل کتنی ہیں، یعنی سورہ فلق میں جو ہے وہ 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں، تو کل 11 آیتیں ہیں۔ اور بہرحال آپ جادو کے اثر سے پھر ایسے نکلے کہ جیسے کہ ایک آزاد کہ جو کہ بنا ہوا ہو، تو لہٰذا اسے جو ہے وہ جب آزاد کیا جاتا ہے تو بالکل یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آپ کی ہو گئی۔ تو یہ روایت بخاری کی ہے اور یہ پس منظر ان دو صورتوں کا ہے، اور یہ دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق یعنی صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، یہ اندھیرے میں ہی گناہ کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والے یعنی والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے، کس کے شر سے؟ حسد کرنے والے کے حسد کے کہ جب وہ حسد کرے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ کہاں سے انسان پر وارد ہوتی ہیں؟ باہر سے، یہ بیرونی شرور سے حفاظت کے لیے یہ دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو سکھائی ہے۔ آخری صورت ہے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرمائیے اس طرح سے دعا کیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والوں کے شر سے میں صرف اللہ کی پناہ ہے کہ جو کہ پکڑتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ شیطان کے شر سے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اور اصل شیطان کا کام صرف یہی ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں جو وہ گناہ کرا دے، صرف وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور پھر پوری پلاننگ گناہ کی پھر وہ انسان ہے کہ جو کہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ شیطان کے شر سے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، شیطان کے چیلے جنات میں سے بھی ہیں اور شیطان صفت وہ انسان بھی ہیں کہ جو اللہ کے مجرم بنتے ہیں اور یعنی رحمان کا راستہ چھوڑ کر اور شیطان کے راستے پر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، واقعتاً یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہم نے سمجھا ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے یہ دعا ہے کہ جو کہ ہمیں سکھائی ہے، شیطان کے شر سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ شروع میں بھی جو ہے وہ دعا ہے قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کے ذیل میں، اور یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن ہے، پوری یہ ہدایت نامہ ہے
کہ جو اس پکار پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جب وہ عطا فرما دی. تو شروع میں بھی دعا ہے اور آخر میں بھی دعا ہے. اور دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا کے معنی جو ہے وہ بچ جانے کے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بچ جانا ہے کہ جو کہ بہت پسند ہے اپنے بندے کا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بندے بن کر رہو اللہ کی زمین پر. یہ بچ جانا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ میرے بندوں تم میرے ہی جو ہے وہ پناہ میں آ جاؤ، میں ہی تمہیں شیطان کے شرور سے بچا سکوں گا، میں ہی تمہیں جو ہے وہ پناہ دے سکوں گا. اور یہ ہے کہ تمہارا یعنی پناہ دینے والی کوئی اور جو ہے وہ ذات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں دعا کرنی ہے، دس بستہ جو ہے وہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے.